منکرین میلاد کی منافقت دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جلوس نکلے تو وہ جائز، اور انہی کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکلے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عمر فاروق کا جلوس نکلے تو جائز، اور عمر فاروق کے آقا حضور علیہ السلام کا جلوس نکلے تو بدعت ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایسی منافقت ان کی کہ صحابہ کا جلوس نکالیں تو وہ سب کچھ جائز، لیکن جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو دیکھ کر سارے صحابہ کو یہ شانیں ملی ہیں، اس آقا کا اگر جلوس منایا جائے، اس آقا کی عظمت و شان کا اگر ذکر کیا جائے، تو ان منافقین اور ان منکرین میلاد کے پیٹوں میں مروڑ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ اس ٹائٹل سے جان چکے ہوں گے کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم اہل سنت و جماعت والے اس کو مناتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے دلائل انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے، اور یہ آخر میں چیزیں رکھوں گا۔ ابتداً جو منکرین میلاد ہیں، اور حقیقی معنی اگر لیا جائے تو ان کو منافقین کہوں گا میں۔ ان منافقین سے چند سوالات ہیں، یہ ان کے جواب دے دیں، یعنی کہ کچھ ہم بھی پوچھیں گے اس کا جواب دے دیں۔ باقی جو اہل سنت و جماعت جلوس میلاد کرتے ہیں، اجتماعی میلاد کرتے ہیں، حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، یہ سب کچھ آج میں نے آپ کے سامنے اس کو پروف کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں چند سوالات ان منکرین میلاد اور ان منافقین کے سامنے رکھتا ہوں، آج مجھے یہ ان سوالوں کے جواب دیں۔ سب سے پہلا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تم لوگ جو جلوس وفات نکالتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کو قرآن و سنت سے ثابت کر کے دو صراحت کے ساتھ۔ عمر فاروق نے نکالا ہو، عثمان غنی نے نکالا ہو، حضرت مولا علی نے نکالا ہو، حسن و حسین نے نکالا ہو، کسی صحابی نے نکالا ہو۔ پھر جلوس فاروق اعظم یوم وفات کسی بھی صحابی نے فاروق اعظم کے بعد منایا ہو، کسی بھی امام نے منایا ہو، کسی بھی محدث نے منایا ہو، اس کو ثابت کر کے۔ پھر آگے چل کے جلوس عثمان غنی رضی اللہ عنہ یوم وفات جو تم مناتے ہو، جو تم جلوس نکالتے ہو، جھنڈے لہراتے ہو، نعرے لگاتے ہو، یہ ثابت کر کے دو۔ حضرت عثمان کے بعد، ان کے یوم وصال کے بعد کسی نے اپنی زندگی میں یوم وصال منایا ہو؟ اور تمہارے پاس یقیناً کوئی جواب نہیں ہے، اور تم تو کیا تمہاری پوری ذریت مرتے دم تک میرے ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی۔ پھر آپ لوگوں نے ہر چیز کو بدعت کی رٹ لگا رکھی ہے۔ ایسی جہلیت، ایسی گمراہیت، اور ایسا تمہارے دلوں میں حضور علیہ السلام کا بغض پڑ رہا ہے کہ حضور کی مرتبہ تمہیں تکلیف پڑ جاتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ جو رائے بینڈ کا 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، یہ کس سے ثابت ہے؟ کس صحابی نے کیا تھا؟ کب میرے آقا نے کیا تھا؟ کس تابعی نے کیا؟ کس تابعی نے کیا؟ ثابت کر کے بتاؤ۔ پھر آگے چلو، یہ جو شب جمعہ کا اہتمام تم لوگ کرتے ہو، یہ شب جمعہ کس نے کیا؟ یہ دکھا دیں، یہ ثابت کر دیں۔ پھر آج قرآن پاک جو اعراب کے ساتھ ہے، یہ اعراب کے ساتھ کس نے لکھا؟ کس صحابی نے اس کو اعراب کے ساتھ لکھا اور یہ آپ تک پہنچا؟ یہ ثابت کر کے بتا دو۔ اس کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ تم ختم بخاری کرتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ تم دستار فضیلت کا جلسہ کرتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ تم جشن دیوبند کرتے ہو، وہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور جشن میلاد مصطفیٰ پر ہی تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی لائٹنگ جلتی ہے، جھنڈے ہوتے ہیں، حضور کا فلاں فلاں ذکر ہوتا ہے، اور تمہیں مروڑ حضور کے ذکر سے پڑ رہا ہے۔ اور پھر تاریخ پہ آگے بات کرتے ہو، کہتے ہیں جی کسی نے 8 لکھی، کسی نے 10 لکھی، کسی نے 12 لکھی،
اور میں کہتا ہوں جو طریق تمہیں پسند ہے تم اس پہ خوشی کر لو۔ اور یاد رکھنا حضور کے میلاد پر صرف شیطان رویا تھا، اس لیے ہمارے سنت یہ شعر پڑھتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک شیطان رویا تھا میرے مصطفیٰ کی ولادت پر، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں لوگوں کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہوں، لیکن یہ وہ مدینے والے مصطفیٰ آ گئے ہیں جو لوگوں کو صحیح توحید، صحیح رسالت، صحیح عقیدہ بتا کر جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور آج کچھ اسی شیطان کے حواری میلاد مصطفیٰ پر انہیں مروڑ پڑ جاتا ہے، دلیلیں مانگنے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دوسری عید کہاں سے آ گئی، تیسری عید کہاں سے آ گئی۔ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن جو میں نے چند سوال پہلے رکھ دیے ہیں، ہمت کرو جواب دو ان چیزوں کا، یہ کہاں سے ثابت ہیں۔ آج جو درسی کتب مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، کس صحابی نے پڑھائی تھی؟ آج جو حدیث کی کتابوں کے مجموعے ہیں، کس نے یہ مجموعے بنائے تھے؟ تو تم کہو گے جی نانا یہ تو دین میں کوئی نئی بدعت نکالنے والی بات ہو گئی۔ تو کیا یہ جتنے بھی اعمال میں نے بتائے، کیا تم ان کو ثواب سمجھ کے کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تم ختم بخاری، سیرت النبی کانفرنس، دستار فضیلت کانفرنس، جتنی جگہ تم کانفرنس کرتے ہو، شب جمعہ کرتے ہو، تم رائیونڈ کے اجتماعات کرتے ہو، تم عمر فاروق کا جلوس نکالتے ہو، عثمان غنی کا نکالتے ہو، صدیق اکبر کا نکالتے ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جلوس نکالتے ہو، کیا یہ ثواب سمجھ کے کرتے ہو؟ یقیناً ثواب سمجھ کے کرتے ہو۔ تو بتاؤ پھر یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مر جاؤ گے، قیامت آ جائے گی، لیکن تم جیسے جاہل لوگ میرے ان سوالوں کا جواب دے سکتے نہیں، اور نہ تمہارے پاس جوابات ہیں۔ آج وہ طارق مسعود نامی کوئی مفتی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جی فلاں ہو گیا، جی اس مسئلے میں اختلاف ہے، اگر یہ عید صحیح ہوتی تو اختلاف نہ ہوتا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جاہل مفتی، تجھے مفتی کس نے بنایا؟ سارے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹرکی باتیں کرنے والے مولویوں کو کیا پتا حضور کی محبت کیا ہے؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ہزاروں ایسے مسائل ہیں، ایک نہیں ہزاروں، ان میں ہزاروں اختلافات ہیں، تو کیا وہ سارے مسئلے غلط ہو گئے؟ وہ صحیح نہیں ہو گئے؟ آج صدیق اکبر کا اگر جلوس نکالا جاتا ہے تو کہو جی ماننے والے بھی نہ ماننے والے، اس لیے یہ جلوس نکالنے ہی درست نہیں ہے، کیا کہو گے؟ ایسی منافقت ہے تم لوگوں کی۔ تم کبھی ہندوؤں کی قبروں پر جاتے ہو، کبھی مندروں میں جاتے ہو، کبھی کالی ماتا پہ جاتے ہو، تمہیں فقط تکلیف ہوتی ہے تو صرف حضور کے میلاد سے، حضور کے ذکر سے۔ مجھے بتاؤ حضور کے میلاد کے ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ تم جو صحابہ کے جلوس نکالتے اس میں کیا ہوتا ہے؟ جلوس ہوتا ہے، جھنڈے ہوتے ہیں، نعرے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ جو اہل سنت جلوس نکالتے ہیں، صحیح لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں، خرافات کرنے والوں کا میں نام نہیں لیتا، صحیح لوگ جو حضور کا جلوس نکالتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ جھنڈے ہوتے ہیں، جلوس ہوتا ہے، نعرے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ تو ثابت بھی ہے حضور کے جلوس کا، میں انشاءاللہ ثابت کروں گا، میں نے کہا آخر میں۔ لیکن تم جو لوگ کرتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کیا عجیب رنگ تم لوگوں نے دے دیا کہ میٹھا میٹھا ہاپتے کوڑا کوڑا تو تم جو کرو تو جائز اور ہم جو کرے تو ناجائز ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتا ہے۔ اصل تمہارے اندر مروڑ کچھ اور ہے، تکلیف کچھ اور ہے، اور میں آج وہ اکابرین بتاؤں گا جنہوں نے میلاد مصطفیٰ منایا ہے، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ کا پالا کس کے ساتھ پڑا ہے۔ اور اگر تم کے اندر ہمت ہے، تمہارے اندر میری ان ساری باتوں کا جواب دینا۔ پھر کچھ اہل حدیث کے بگوڑے کہتے ہیں جی ہمیں میلاد منانے میں بڑی خوشی ہوتی، لیکن 12 ربیع الاول کو یوم وفات ہے، حضور اس دنیا سے گئے، ہم اس لیے خوشی نہیں کر سکتے۔ میں پوچھتا ہوں منافقو، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ 10 محرم کو جو کالے ماتم کرتے ہیں، تب تم کہتے ہو ماتم کیوں کرتے ہو؟ سوگ تو 3 ہی دن کا جائز ہے، کیوں روتے چلاتے ہو؟ مجھے ایک بات بتا، وہاں پہ تو کہتا ہے سوگ 3 دن کا جائز ہے، اور حضور کی باری میں تجھے سوگ یاد آ جاتا ہے، تو کہتا ہے خوشیاں نہیں منا سکتے، تو یہاں سوگ کتنے دن کا بتا ذرا۔ تو اس کا مطلب ہے پھر تو خود ہی دین محمدی سے ہٹا ہوا ہے، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن سن، میرے امام اہل سنت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، اور یہ عقیدہ
فقط امام اہل سنت کا نہیں ہے، یہ عقیدہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وہ فرماتے ہیں جو تم کو مردہ کہے ملا وہ مردہ ہے ملا، جو تم کو مردہ کہے واللہ وہ مردہ ہے ملا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے آقا کے حدیث پاک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اللہ کا رزق، اللہ نے رزق دیتے ہیں، اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تم نے کس نظریے سے کہہ دیا؟ اور پھر اگر تمہارا نظریہ بھی مانا جائے تو پھر بھی 103 دن ہے، تمہاری کہاں گئی وہ بات جو 10 محرم کو یاد آ جاتی ہے 103 دن والی، یہاں بھول جاتے ہو؟ تو پتہ چلا اصل تکلیف کچھ اور ہے، اصل مراد کچھ اور ہے، اصل تمہارے اندر کی منافقت ہے، تمہارے سینوں میں بغض مصطفیٰ ہے جو تم سے ذکر مصطفیٰ ہضم نہیں ہوتا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا پہ کبھی کوئی کیا بات چلا رہا ہے، کبھی کوئی کیا بات چلا رہا ہے، وہ ایک مجھے چند لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ تبلیغ میں ایسا ہوا ویسا ہوا۔ میں نے کہا خدا کے بدلے دیکھ، کیا میرے آقا کی جب محفل میلاد ہوتی ہے کیا تلاوت قرآن نہیں سنتے لوگ؟ نعت مصطفیٰ نہیں سنتے؟ کیا سیرت مصطفیٰ کو نہیں سنتے؟ کیا جو ہے وہ اللہ کا ذکر خیر نہیں سنتے؟ سنتے ہیں۔ کتنی اچھی محفل ہوتی ہے، ذکر خیر ہوتا ہے، حضور کی شان ہوتی ہے، اللہ کا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ ہوتی ہے، دین کی شریعت مصطفیٰ کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ دے کوڑا کوڑا تو تھو۔ آپ جو کریں تو وہ جائز، یہاں جو کریں تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ تمہارے اندر کی منافقت ہے، نہیں تو رب کعبہ کی قسم کوئی تاریخوں کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی جلسے جلوسوں کا مسئلہ نہیں، تم بھی جلسے جلوس کرتے ہو، لیکن افسوس کہ تم جلسے جلوس کسی اور تناظر میں جا کے کرتے ہو۔ ہم صحابہ کے بھی جلسے جلوس مناتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مناتے ہیں، اور حضور کی بھی عظمت و شان ہم بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں بغض مصطفیٰ نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ ہے۔ ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم انشاءاللہ حضور کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ بڑی زبردست بات کسی نے کہی کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اب آؤ ذرا میں تمہاری ان باتوں کے جواب دینے لگا ہوں۔ سب سے پہلا جواب سوال ہوتا ہے کہ کیا قرآن مجید سے حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانے کی دلیل ہے؟ میں نے کہا ہاں نا، تو نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، سن ذرا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کا فضل جب تمہیں ملے اور اس کی رحمت نازل ہو تو مومنوں کو اس پر خوشیاں منانی چاہیے۔ مومنوں کی بات ہوئی، میں نے تمہیں کلیئر کر دیا تم منافق اور منافق اعظم ہو، تم لوگ مومنوں کی بات ہو رہی، خوشیاں منانی چاہیے۔ اب دیکھیے جو رحمت کہا گیا، اللہ کی جب تمہیں رحمت ملے تو سوچو، اللہ کا جب تمہیں فضل ملے تو سوچو محبوب کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل کون سا ہو سکتا ہے، اور حضور سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کون سی ہو سکتی ہے؟ آؤ ذرا قرآن سنتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اب کیسی رحمت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا سارے جہان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور رحمت ہیں، اور فرماتا جب تمہیں میری رحمت ملے تو تم اس پر کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ تو یہ رحمت کائنات جان کائنات 12 ربیع الاول کو ہمیں ملے، آج اس پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور میں ابتداً یہ بھی جواب دیتا چلوں، یہ کہتے ہیں جی دن متعین کر کے ایسے کرنا کہاں پہ لکھا ہے؟ میں نے کہا تم جو دن متعین کر کے جلوس صحابہ نکال دو، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ تو ابتدا میں میرے سوال موجود ہے، یہ ساری باتیں جو تم یہاں کر دو، سارے سوال وہاں پر بھی ان کے جواب دے دو۔ میں جواب دینے لگا ہوں
حضور کے میلاد پر جو جو ہم اہل سنت کرتے ہیں کہ ایک چیز دکھانے لگا ہوں، تم ہمت کرنا، تم دکھانا۔ اب آگے چلیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا میلاد کیسے منایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس پیر شریف کو میری ولادت کا دن ہے، میں اس لیے اس میں روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے سنیے کیا بات ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ میں نے کہا ذرا ہم تجھے دکھاتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا۔ یہ سنن نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، سنیے۔ حضرت اس کو امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ السلام کا اپنے اصحاب کے حلقے سے گزر ہوا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینه ومن علینا بک قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قال اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم وانما اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ اللہ اکبر۔ سنیے انہوں نے کہا، صحابہ نے اب جواب دیا، کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اس پر حمد و ثنا بیان کرنے اور اس نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یعنی کہ میلاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ رب نے آپ کو بھیج کر ہمارے پر احسان کیا، ہم اس کا رب کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں، گویا کہ میلاد کرنے بیٹھے ہیں کہ رب نے اپنا محبوب ہمیں دیکھ کر احسان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور نے پوچھا اللہ کی قسم کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کی قسم ہم سب اسی لیے بیٹھے تھے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کریں کہ صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منایا۔ اب میلاد منانے کا انداز ان کا الگ تھا۔ میلاد ہے کیا؟ میلاد ہے حضور کا ذکر خیر کرنا، حضور کی عظمت و شان کو بیان کرنا، اور یہ منافقین کے ہاں حضور کی شان بیان کرنا بدعت ہوتی ہے، مومنین کے ہاں حضور کی شان بیان کرنا یہ اصل ایمان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آگے چلو، میں تو وہ بھی بہت ساری اس پہ تو الگ سے بات ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے پر کیا کیا برکتیں ملتی ہیں۔ یہ جو ایک روایت ہے کہ ابو لہب نے جو حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تھا، تو وہ جو روایت اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ روایت موقع میلاد پر خوشی منانے اور صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے دلیل اور سند ہے۔ کون لکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک کافر جس کی مذمت میں قرآن کی آیات نازل ہوئی، وہ اگر حضور کے میلاد کی خوشی منائے تو اللہ اس کو بھی اس کا اجر دیتا ہے، تو سوچو جو غلامان مصطفیٰ ہیں وہ جب حضور کے ولادت کی خوشی منائے پھر اللہ انہیں کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اب ذرا آگے چلو، اب یہ کہتے ہیں جی میلاد پہ تم جو جھنڈے لگاتے ہو، میں نے کہا ذرا سن، میں تو میلاد کا جھنڈا ثابت کرنے لگا ہوں، تو اپنے مولویوں کا جھنڈا ثابت کرنا، اور تو جن صحابہ کے جلوس میں نکلتا ہے ان صحابہ کی محبت میں لہرانے والا جھنڈا ثابت کرنا۔ میں حضور کی محبت میں حضور کے میلاد کی خوشی میں جو جھنڈا لہرایا گیا وہ جھنڈا ثابت کرنے لگا ہوں، اب تو بھی ثابت کرنا۔
हिम्मत करो जवाब देना मेरी इन बातों का, नहीं है तो फिर मान लो तुम मुनाफिक नहीं बल्कि मुनाफिक आजम हो, तुम्हें हुजूर के जिक्र से तकलीफ होती है। अब जरा सुनो, ये खसाइस कुबरा के अंदर जिल्द 1 सफा 82 पर यह बात मौजूद है। इमाम स्यूती अलैहिर्रहमा बयान फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी के वक्त हजरत जबरील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जुर्मट में हुजूर अलैहिस्सलाम के आस्ताना मुबारक पर तशरीफ लाए और जन्नत से 3 झंडे भी लेकर आए। उनमें से एक झंडा मशरक में गाड़ा, एक मगरब में और एक काबे की छत पे गाड़ दिया। यानी कि हुजूर के मिलाद पर झंडे लहराना और झंडे लगाना ये फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन की सुन्नत है। अब जरा आगे चलिए, क्या खूब किसी ने, और बल्कि मेरे आला हजरत के भाईजान हसन रजा खान ने क्या खूब फरमाया, फरमाते हैं रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फिरेरा सुबह शबे विलादत। अब जरा आगे चलिए, हाँ ये कहते हैं ये जुलूस ये बिद्दत है। मैंने कहा ये जुलूस बिद्दत नहीं है, मेरे आका के सहाबा ने मेरे आका का जुलूस निकाला है। अब आइए दिखाने लगा हूं, तुम लोगों ने जो निकाला वो भी दिखाना, मैं भी दिखाने लगा हूं। अब जरा सुनो, ये सही मुस्लिम शरीफ के अंदर यह रवायत मौजूद है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो लोगों ने खूब जश्न मनाया। अब यह रवायत है, मैं सिर्फ तर्जुमा जल्दी में पेश करने लगा हूं। तो मर्द औरत अपने घरों की छतों पर चढ़ गए और नौजवान लड़के गुलाम और खुदाम रास्तों में फिरते थे और नारा रसालत लगाते और कहते या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। तो पता चला या रसूल अल्लाह नारा लगाना भी सहाबा की सुन्नत है और आले सुन्नत व जमात बरेलवी ही वो लोग हैं जो सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। आज तो तुम या रसूल अल्लाह से भी मुनकर हो चुके हो, या रसूल अल्लाह कहने से भी तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो मैंने कहा तुम जो कहते हो हम सहाबा के गुलाम हैं, मैंने कहा तुम सहाबा के गुलाम नहीं, तुम रियालों के गुलाम हो, तुम शैतान के गुलाम हो। अगर सहाबा के गुलाम होते तो ये कंडीशन ना होती। अब जरा आगे चलो, एक रवायत और भी मौजूद है, अल्लाह अकबर, कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब मदीने के करीब पहुंचे तो हजरत बुरैदा असलमी अपने 70 साथियों समेत इस्लाम के दामन से वाबस्ता हुए और अर्ज की या रसूल अल्लाह आपका मदीने में दाखिला झंडे के साथ होना चाहिए। तो अब इस फिक्र में हो गए कि झंडा कहां से लाए, झंडा ही नहीं है। अब सुनिए, हजरत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सर से अपना इमामा मुबारक उतारा। सुनियो, मैं कहता हूं तुम्हें अपने अकीदे पे नाज होना चाहिए। अब सुनो, यह रवायत ये वफाउल वफा के अंदर यह मौजूद है। अब सुने, हजरत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सर से अपना इमामा शरीफ उतारा और नेजे की नोक में बांधा और इमामे का झंडा बनाकर लहराते हुए हुजूर का जुलूस मदीने में दाखिल फरमाया है। अल्लाह अकबर। यानी हुजूर का जुलूस सहाबा किराम ने भी निकाला, लेकिन तुम जो यौम वफात मनाते हो सहाबा के, साबित करो ये यौम वफात किसने मनाया, और जिस तर्ज पर तुम लोग मनाते हो ये इस तर्ज पर किसने यौम वफात मनाया है। अब आगे चलो, ये जो कहा जाता है, अब ये भी बड़े धोखे वाली बात है, इस्लाम में तो 2 ही ईदें हैं। मैंने कहा तुम जाहिलों को तो ये भी नहीं पता, ईद कहते किसको हैं? ईद का मतलब है खुशी का दिन। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ इससे बढ़कर खुशी का दिन क्या होगा कि रब ने अपना महबूब हमें अता फरमाया है। जिस दिन रब ने हमें अपना महबूब दिया, इस कायनात आलम में रब ने अपने महबूब की पैदाइश की, तो बताओ वो दिन कैसा ईद का दिन होगा। और आज तुम जिस 2 ईदों की बात करते हो, ईद उल अदहा और ईद उल फितर, मैं कहता हूं रब्बे काबा की कसम, अगर ईद मिलादुन नबी ना होती
تو نہ عید الاضحیٰ ہوتی نہ عید الفطر ہوتی. یہ دو عیدیں بھی تمہیں ملی ہیں تو میرے مصطفیٰ کی عید کے صدقے میں تمہیں یہ دو عیدیں بھی ملی ہیں. لیکن تمہاری منافقت، تمہیں یہ عیدیں تو یاد رہ گئیں، لیکن جس دن اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا وہ عید تمہیں بھول گئی. لیکن یہ تمہاری منافقت تھی. اب ذرا سنیے، یہاں پر جمعے کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کہا، اور عید اس لیے بھی جمعے کو کہا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہے. جمعے کو اس لیے بھی عید کہا گیا. اب ذرا آگے چلتے ہیں. قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 114 کے اندر جو بات موجود ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں صرف عیدیں دو ہی ہیں، باقی عید نہیں کہا جا سکتا. میں نے کہا تم جاہلوں نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا. یہ جو تاریخ کے رو رہے ہیں کہ فلاں تاریخ ہے فلاں تاریخ ہے، آؤ ذرا میں حضور کی تاریخ ولادت کے متعلق مورخین کی رائے مختلف ہیں، مگر جس تاریخ پر کثیر ائمہ حدیث علماء کرام نے اتفاق کیا ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر میں چند حوالہ جات پیش کرنے لگا ہوں. حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت عام الفیل پیر کے دن ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی. اب ذرا سنیے